أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اَیَوَدُّ کیا چاہتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ان تکون یہ کہ ہو لہو اس کے لیے جنت ایک باغ من نخیل کھجوروں کا وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کا تجری چل رہی ہو من تحتها اس کے نیچے سے الانہار نہر لہو اس کے لیے فیہا اس میں من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہوں وَأَصَابَهُ اور پہنچ جائے اس کو الکبر بڑھاپا وَلَهُ اور اس کے ذریۃ اولاد ہو ضعفاء کمزور فَأَصَابَهَا پھر پہنچ جائے اس کو اعصار ایک گولا فیہ جس میں نار آگ ہو فاحترقت پھر وہ اس کو جلا دے کذالک اسی طریقے سے یبین اللہ بیان کرتے ہیں اللہ لکم تمہارے لیے الآیات نشانیاں لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کر لو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 تھی جس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ اس آیت اور اس سے ماقبل آیات کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ چل رہا تھا۔ یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا ایک رکوع پورا ہوا، اگلے ایک رکوع کے اندر بھی انفاق فی سبیل اللہ کا ہی تذکرہ آئے گا، اس کے بعد اگلے دو رکوع کے اندر مال کی بڑھوتری کا تذکرہ ہوگا۔ مال کی بڑھوتری کا تذکرہ ان میں بھی ہے اور اگلی آیات میں بھی ہے، لیکن ان آیات میں تذکرہ ہے مال بڑھے گا دینے سے، اور اگلی آیات میں تذکرہ ہے بظاہر مال بڑھے گا لینے سے، لیکن وہ حقیقت میں بڑھے گا نہیں بلکہ وہ گھٹے گا۔ یہ جو آیتیں ہمارے سامنے گزر گئی ان کو بھی اللہ پاک نے مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا کہ انسان کے پاس کیسے ہوتا ہے۔ پہلی مثال دی تھی کہ بندہ ایک دانہ زمین کے اندر ڈال لیتا ہے، وہاں سے ایک دانے میں سے ایک بالی، پھر اس میں 7 شاخیں، ہر شاخ پر 100 دانے تو 700 دانے ہو جاتے ہیں۔ ایسے اللہ پاک مال کو بڑھاتے ہیں۔ پھر دوسرا حکم یہ آ گیا کہ مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن وہ مخلص لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی ہے۔ پھر تیسرا طبقہ ان کا بیان کیا کہ وہ مال کو خرچ کرتے ہیں مگر ان کے مال کے خرچ کرنے میں ریاکاری ہوتی ہے، اور اس ریاکاری میں ان کا مال ضائع ہوتا ہے۔ اس کو بھی اللہ پاک نے مٹی اور پتھر کے ذریعے سے اور اس پتھر کے اوپر گرنے والی بارش کی مثال سے سمجھایا تھا۔ اصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون علی شیء مما کسبوا کہ پانی نے اگر اس کو سب ختم کر دیا۔ پھر ایک اور مثال بیان کر لی کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں اور وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو ان کی مثال اس ٹیلے کے باغ کی سی ہے جو ایک ٹیلے پر ہو، جہاں پر اگر بارش ہو جائے تو پھر تو پیداوار کا کہنا کیا، لیکن اگر اچھی خاصی بارش نہ بھی ہو جائے، ہلکی پھلکی بارش ہو جائے، چونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں کی زمین ہمیشہ تر ہی رہتی ہے، سوکھا کم پڑتا ہے اور مٹی بھی بہت اچھی ہے، تو ہلکی پھلکی بارش سے بھی ان کے پھل فروٹ اور ان کے باغات پھل لے آتے ہیں۔ آج کی آیت کے اندر
اس بندے کی مثال بیان کی ہے جس کے اندر ریاکاری ہے، اور ریاکاری کے ساتھ وہ مال بہت زیادہ خرچ کرتا ہے لیکن فائدہ اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ دنیا کی مثال دے کر سمجھایا، اصل میں آخرت میں اس کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ کیا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہو اس کے لیے باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا؟ عرب کے اندر چونکہ انہی دو چیزوں کے باغات ہوا کرتے تھے، ہم مثال سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اس کے لیے باغوں کا سیبوں کا باغ ہو، ہندوستان کا کوئی بندہ ہو چاہے کسی اور جگہ کا ہو، اس کو کہیں گے کہ بھئی کشمیر میں ایک زمین کا ٹکڑا ملنے والا ہے تجھے اور فری میں، اور وہ بھی ایسا ہے جہاں باغ ہی باغ ہوں گے، تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہنچ جائے گا، مجھے باغ مل جائے گا، پھر وہاں سیب ہوں گے، پھر ایسے باغات ہوں گے۔ ایسے ان کو سمجھایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی چاہتا ہو کہ اس کا ایک باغ ہو، ایک انگوروں کا ایک کھجوروں کا، مدینہ منورہ کے لوگوں کی زندگی کا بسر انہی چیزوں پر تھا، کھجور اور انگور یہی باغ تھے، اس کے علاوہ کوئی خاص کھیتی باڑی نہیں تھی، اور مکہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے یہ مثال دی کہ ایک تو باغ ہو، لیکن باغ والے کو وقت پر بارش ہونی چاہیے، اور جب پھول آ جائیں تو پھر بارش نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ پھول گر جائیں گے پھر اس میں پھل نہیں ہوتا ہے، خاص طور پر بادام وغیرہ کے درخت بس پھول کے آنے پر اگر ان پر بارش گئی بس وہ ختم ہو گیا۔ لیکن بارش بھی ہو، وقت پر ہو، بارش نہ ہو تو پھر نہریں ہو۔ تو عرب کے اندر نہروں کا دستور تھا، نہر زبیدہ مکہ المکرمہ کے اندر بہت مشہور ہے، اور آج بھی وہ موجود ہے، پانی اس میں ہوتا نہیں ہے لیکن نہر زبیدہ آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ باغ ہو، باغ کے اندر پانی کے لیے نہر بھی ہو، اور پھر وہ باغ ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ کا باغ لگایا ہو، جموں میں سیب کے باغ لگائے ہو لیکن خالی درختوں ہوتا وہاں کچھ بھی نہ ہو، باغ ایسا ہو جس میں پھل بھی آتا ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، وہاں پر امریکن بھی ہے، ڈلیش بھی اور فلاں بھی اور فلاں بھی ہے، جتنے سیب اس نے لگائے تھے سب ایسے، کھجور کلمی بھی ہے، عجوہ بھی ہے، اور دیگر کھجوریں جتنی ہیں وہ ساری کھجوریں بھی آ رہی، وہ انگور جتنے بھی ہیں وہ سب بھی، وہ سارا پھل اس پر آ رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، یہ باغات چلا رہا تھا، اس کی زندگی اچھی چل رہی تھی، بس چلتی زندگی کے اندر پھر بڑھاپا بھی آ گیا، تو یہ پہنچ گیا بڑھاپے کو۔ اب کیا ہوا؟ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، تو اس کی اولاد کمزور تھی، یا تو وہ واقعی بڑھاپے کی اولاد تھی، شادی کی تھی 50 سال کی عمر میں، جیسے آج کل کے جوان کرتے، بڈھے ہو جاتے اور شادیاں نہیں کرتے۔ کیا ہو رہا ہے کہ جب تک جاب نہیں لگے گی، ماں باپ کہتے ہیں کیسے ہم لوگوں کی لڑکی کو لا کر گھر بیٹھے گے جب تک اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہوگا۔ آج کیا تمہاری ٹانگوں پر، بھائی بھی تو اپنی ٹانگیں ہیں، کمائے گا، کھائے گا، کھلائے گا، لیکن دنیا کا ماحول بن گیا ہے جب تک اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہوگا تب تک شادی نہیں کرنی ہے۔ پھر جب بڈھا ہو جاتا ہے 40-45، اصل تو جوانی ہوتی ہے 40-45 تک، اور اس کے بعد تو پھر بڑھاپا، اور پھر جب بڑھاپے میں شادی کرے گا تو پھر اولاد بھی بڑھاپے کی شادی کی ہوگی، پھر وہ اولاد بھی بڈھی ہوگی۔ جوان بندے کی اولاد جوان ہوتی ہے، اور بڈھے آدمی کی اولاد بھی بڈھی ہوتی ہے، وہ پیدائشی کمزور ہوتی ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، بادام کھلاؤ جو مرضی وہ کھلاؤ، پھر وہ بھی رہے گی۔ بڈھے کی اولاد تو بڈھے کی اولاد ہی رہتی ہے۔ یا تو یہ ہوگا، اور یا دوسری وجہ یہ ہوگی کہ یہ تو بیچارہ ٹھیک ٹھاک تھا، اولاد بھی جوانی کی تھی، لیکن اولاد نکمی نکلی۔ اب یہ بیچارہ صبح اٹھ کر گینٹی بیلچا لے کر جا رہا باغ میں، کبھی وہ باڑ لگا رہا، کبھی پانی، کبھی وہ، لیکن یہ نالائق کیسے نکلے؟ پڑے سو رہے، اور جب باہر نکلتے
باپ کی بڑی کمائی ہے، کیا کرنا ہم نے کچھ کما کے باپ کی دولت پر عیش کر لیں گے۔ اب یہ ایسے نکمے تھے، کام کرنے کی تو عادت نہیں تھی، گنتی بیلچا چلانے کی عادت تو نہیں تھی، یا باپ جو بھی کام کر رہا تھا وہ کام کرنے کی ان کو عادت تو تھی نہیں، اس اعتبار سے یہ کمزور تھی۔ باپ ہو گیا بڈھا، اولاد ہو گئی کمزور، دونوں اعتبار سے۔ اب یہ ہو گیا فَأَصَابَهُ يَصَارٌ، بس اچانک اس پر آ گیا ایک گولا۔ وہ گولا کیسا ہوگا؟ فِيهِ نَارٌ، جس کے اندر آگ ہو، کہتا ہے کوشش پر ان کے ترٹ پیس، تو وہ ترٹ کبھی ہوتی ہے آگ کی، کبھی ہوتی ہے بارش کی۔ اگر وہ آگ کی ہو تو جلا دیتی ہے اور اتنی خطرناک ہوتی ہے، جس جگہ گرتی ہے تو اس جگہ تو ستیہ ناش کر ہی دیتی ہے۔ لیکن یہ جو بجلی والی گرتی ہے تو اس سے گھروں کے اندر بھی فالٹ پڑ جاتا ہے، کتنے گھروں کے بجلی شارٹ ہو جاتی ہے، کتنیوں کے ٹرانسفارم جل جاتے ہیں اور کتنے کے بلب اڑ جاتے ہیں، کتنی تار سڑ جاتی ہے، اتنی خطرناک اللہ کی آفت ہوتی ہے۔ اور اگر پانی کی آ گئی جس جگہ پڑ جاتی ہے اس کا تو ستیہ ناش کر دیتا، ختم کر دیتا، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ اس کے باغ کے اندر گولا پڑ گیا اور وہ گولا تھا آگ کا، اس آگ کے گولے نے فاحترقت، جلا دیا اس کو۔ اب جب جلا دیا اب کیا ہوگا؟ اب یہ مثال ایسے کیوں دی؟ اس لیے کہ اگر جوانی میں یہ آگ لگ جاتی تو پھر اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، پھر کما لوں گا، پھر ہو جاؤں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ بڑھاپے میں لگ گئی، پھر اگر بڑھاپے میں بھی آگ لگ جائے گی اس کو تو کوئی بات نہیں، بچے جوان ہیں، کرنے دھرنے والے، خود اپنی ٹانگوں پر پھر کھڑے ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہاں اولاد بھی تو نکمنی ہے، یہ اب یہاں مایوسی ہی مایوسی ہے کہ جتنی زندگی کے باقی دن ہے وہ بھی مایوسی میں، اور پیچھے سے اولاد کی ٹینشن رہے گی، وہ بھی مایوسی میں رہ جائے گا۔ فرمایا اس منافق کے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حال ایسا ہی ہے کہ یہ بظاہر تو بہت مال خرچ کر کے چلا گیا، لیکن جب قبر میں پہنچ گیا پتہ چلا یہ مال تم نے اللہ کے لیے دیا ہی نہیں تھا، یہ تو لوگوں کے لیے دیا تھا، تو وہ تو چلا گیا لوگوں کے پاس، اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب قبر میں پہنچنے کے بعد سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے، اور اگر کہہ بھی دیا اول تو کہہ نہیں سکتا، لیکن فرض کر لو، مان لو اس کو سبحان اللہ کہنے کی اللہ نے توفیق دی، یہ سبحان اللہ کام بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ دنیا کا سبحان اللہ یہ کام آئے گا۔ لیکن مرنے کے بعد بزرگ نے کہا کہ اگر مجھے مرنے کے بعد قبر میں قیامت تک نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ دنیا میں مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ کسی نے پوچھا حضرات یہ کیا بات ہے؟ کب وہ جو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ملے گی وہ تو ٹرس لگانے کے لیے ہے، یعنی دل بہلانے کے لیے، اس پر ثواب کچھ نہیں ملنا ہے، لیکن یہ جو دنیا میں 2 رکعت پڑھوں گا اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ بندہ جو مر گیا قبر کے اندر پہنچ گیا، اب جو کچھ اس نے کیا تھا، چونکہ کیا تھا ریاکاری کے لیے، یہ سب گیا، اب اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہم دنیا والوں کی ریاکاروں کی مثال ایسے دیتے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسے ہی بیان کرتی اللہ تمہارے لیے نشانیوں کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر لو، یعنی یہ کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر نیک کام اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دکھلاوے اور ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔